سال 1769 جب پورے ناروے میں صرف چند لاکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ جگہ اس وقت مکمل ویران تھی اور اس کا کنٹرول ڈنمارک کے پاس تھا۔ ناروے کو اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑنے اور دور دراز علاقوں میں مچھلیوں کی تجارت کرنے اور اس سے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور تھے۔ سال 1814 جب وقت کے ساتھ ساتھ ناروے میں آزادی کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اور اس کے باعث ناروے ڈنمارک سے تو آزاد ہو گیا، مگر یہ اب بھی سویڈن کے قبضے میں تھا۔ مگر پھر آتا ہے 7 جون 1905 جب اوسلو میں موجود پارلیمنٹ میں ووٹنگ کروائی گئی اور اس کے نتیجے میں ناروے کو سویڈن سے علیحدہ کر دیا گیا۔ آخر کار ناروے 5 صدیوں بعد مکمل آزاد ہو گیا۔ آزادی مل جانے کے بعد ناروے کی حالت میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہ آ سکا۔ یہاں کے لوگ اب بھی لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتے تھے اور مچھلیوں کی تجارت سے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ ناروے ابھی آزاد ہی ہوا تھا کہ ایک گلوبل ایونٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناروے کے آزاد ہونے کے 9 سال بعد ہی پوری دنیا میں ورلڈ وار 1 شروع ہو جاتی ہے اور یہ جنگ ناروے کے آس پاس دیشوں میں ہی لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ ناروے کے پاس نہ خود کی فوج موجود تھی اور نہ ہی اس کی اندرونی حالت جنگ سہنے لائق تھی۔ ناروے خود کو اس جنگ سے بچانے کی کوشش تو بہت کرتا ہے، مگر یہ جنگ اس کے دروازے تک بھی آ جاتی ہے۔ ناروے نے اس جنگ میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے باوجود بھی اسے نقصان جھیلنا پڑا۔ ناروے کی کئی کشتیاں جس سے یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اس جنگ کی وجہ سے ڈوب گئیں۔ بہرحال 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہو جاتی ہے اور ناروے کو کچھ سکھ کا سانس ملتا ہے۔ ناروے ابھی پچھلی جنگ کا نقصان نہیں بھر پایا تھا کہ اسی دوران یورپ میں سال 1939 میں ایک نئی جنگ لگ جاتی ہے اور ہٹلر آہستہ آہستہ پورے یورپ پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ ناروے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی خود کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس بار یہ جنگ زیادہ پھیل گئی۔ ناروے کی اسٹریٹجک لوکیشن اور نیچرل ریسورسز کی وجہ سے ہٹلر نے اپنی فوجیں ناروے میں داخل کر دیں اور کچھ ہی دنوں میں پورا ناروے جرمنی کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ آخر کار 6 سال کی لمبی جنگ کے بعد ہٹلر الائیڈ پاور سے ہار جاتا ہے۔ یہ جنگ تو ختم ہو گئی، مگر اس کے اثرات نے آنے والے 30 سالوں تک یورپ کی اکانومی کو دی گریٹ ڈپریشن میں ڈالے رکھا۔ اس ڈپریشن کے چلتے پورے یورپ میں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے اور غربت بڑھنے لگ گئی۔ اس کا اثر ناروے پر بھی پڑا اور ناروے میں بھی لوگ غریب ہونا شروع ہو گئے۔ ناروے میں فشنگ انڈسٹری تباہ ہو کر رہ گئی اور لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آتا ہے سال 1969 جب ناروے میں آئل ڈسکور ہوا اور اسی آئل کے پیسے نے ناروے کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اس آئل ڈسکوری کے ساتھ ساتھ ناروے میں ڈچ ڈیزیز کا خطرہ بھی بڑھنے لگا۔ ڈچ ڈیزیز اس بیماری کا نام ہے جس سے دیش کے نیچرل ریسورسز اس کی تباہی کا ذمہ دار بننے لگتے ہیں۔ اگر کسی دیش میں تیل کی کھوج ہو جائے تو وہ دیش کرپشن اور انارکی کے رستے کی طرف چلنے لگ پڑتا ہے۔ اس کی مثال مڈل ایسٹ میں موجود کئی ایسے دیش ہیں جن کے پاس تیل تو بہت زیادہ ہے، مگر وہاں جنگیں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔
ایران، عراق، لیبیا، سوڈان جیسے کئی دیش ایسے ہیں جہاں تیل دریافت ہونے کے بعد صرف تباہی ہی آئی ہے، اور ان دیشوں میں تیل دریافت ہونے کی وجہ سے دیش کے باقی سیکٹرز آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو گئے اور ان کی لیبر بھی آئل انڈسٹری میں جانا شروع ہو گئی۔ آج سعودی عرب میں تیل تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کے علاوہ اس دیش کے پاس خود کو چلاتے رہنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وینزویلا ان ٹاپ دیشوں میں آتا ہے جہاں بہت سارا تیل موجود ہے، مگر یہاں مہنگائی آج آسمان پر ہے۔ یہ دیش تیل کی دولت سے مالا مال تو ہو گئے، مگر یہ دولت زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ ناروے نے اس ڈچ ڈسیز کے خطرے کو پہلے سے ہی جان لیا اور ایسی پالیسیز اپنانا شروع کر دیں جس سے یہ تیل کا پیسہ دیش کی ترقی میں استعمال کیا جا سکے۔ ناروے کی حکومت نے ایک قانون بھی پاس کیا جس میں کہا گیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز پر صرف ناروے کے لوگوں کا ہی حق ہے۔ ناروے نے نیدرلینڈز کی شیل کمپنی کو اپنی سمندری حدود میں تیل نکالنے کا لائسنس دیا تھا، مگر بعد میں ڈچ ڈسیز سے بچنے کے لیے ناروے نے خود کی کمپنی اسٹیٹ آئل بنائی اور باقی کمپنیز کے تیل کے منافع پر 78% ٹیکس لگا دیا۔ اسی ناروے کی اسٹیٹ آئل کمپنی کے منافع کی بدولت ناروے نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی سالوں میں ناروے کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی اور ناروے امیر دیشوں میں گنا جانے لگا، مگر یہ زیادہ دیر تک خود کو ڈچ ڈسیز سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ 90 کی دہائی میں انٹرنیشنل لیول پر تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں اور اس کا اثر ناروے کی اکانومی پر بھی پڑا اور آہستہ آہستہ ناروے کی اکانومی میں ریسیشن آ گیا۔ دیش میں ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی اور باقی سیکٹرز بھی اس کا شکار ہونے لگ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ مگر اب کی بار ناروے کی سرکار نے ٹھوس قدم لیا اور آئل کی پروڈکشن میں کمی کر دی۔ جہاں باقی اینالسٹ حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے تھے، وہی ناروے کی سرکار اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ دیش میں بھوک، غریبی اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ناروے کی سرکار نے ایک سرکاری ویلفیئر پینشن فنڈ بنایا جس میں دیش کی تیل کی دولت کو جمع کیا جانا تھا اور اس سے فائدے بھی اٹھائے جانے تھے۔ اس فنڈ کو 1998 میں بنایا گیا اور تبھی سے ناروے کی تیل کی دولت اس فنڈ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس فنڈ کو لے کر ناروے کی سرکار نے بہت سخت قانون بنایا ہوا ہے۔ ناروے میں آنے والی کوئی بھی سرکار اس فنڈ میں سے پیسہ نہیں نکال سکتی اور اس پیسے کو ناروے کی خود کی پرائیویٹ کمپنیز میں بھی نہیں انویسٹ کر سکتی۔ اس فنڈ کو صرف انٹرنیشنل کمپنیز میں ہی انویسٹ کیا جائے گا۔ ناروے کی سرکار اس فنڈ میں سے صرف تھوڑا سا حصہ لے سکتی ہے اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ دیش کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی پالیسی کے چلتے ناروے نے تیل کی دولت اڑانے کی بجائے دیش کو ترقی دینے پر لگانا شروع کر دی۔ اس فنڈ سے حاصل ہونے والا پیسہ ناروے کی سرکار نے کسانوں کو قرضہ دینے، مزدوروں کو نوکریاں دینے اور دیش میں موجود لوگوں کے میڈیکل علاج میں لگانا شروع کر دیا اور اسی وجہ سے دیش میں موجود لوگوں کی زندگیاں بدلتی گئیں اور دیش کے مختلف سیکٹرز بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ 1998 میں اس فنڈ کی ویلیو $22 بلین تھی اور آج اس کی ویلیو $1.4 ٹریلین تک جا پہنچی ہے۔ اس فنڈ میں پورے ناروے کی GDP سے 3 گنا زیادہ پیسہ موجود ہے۔ ناروے کی سرکار کا کہنا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ نہ ہمارا ہے نہ ہی کسی ایک شخص کا، اس پیسے پر ناروے کے ہر شخص کا حق ہے اور اسی پیسے کو لوگوں کی بہتری کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ The numbers ticking behind me here is the real-time value of the Norwegian Sovereign Wealth Fund. This fund is basically the resources that we have generated on the Norwegian shelf, and it belongs to all of us, not just someone.
ناروے نے اس پیسے سے کی گئی سبھی انویسٹمنٹس کا ریکارڈ بھی آن لائن ویب سائٹ پر ڈال رکھا ہے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ناروے دنیا کی کئی بڑی کمپنیز میں سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، جس میں ایپل، فیس بک اور گوگل کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز شامل ہیں۔ ناروے کی سرکار اس پیسے کو صرف اور صرف ان کمپنیز میں انویسٹ کرتی ہے جن سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں۔ ناروے نے اب اس پیسے کو رینیویبل انرجی میں بھی لگانا شروع کر دیا ہے۔ پورے ناروے میں بجلی اس کے تیل سے نہیں بلکہ اس کے پانی سے بنائی جاتی ہے۔ ناروے اپنے آپ کو ایک گرین دیش اور کلائمیٹ چینج سے لڑنے والا بتاتا ہے۔ ناروے ہر سال لاکھوں ڈالرز گرین کلائمیٹ فنڈ کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والی الیکٹریکل وہیکلز بھی ناروے میں ہی ہیں۔ ناروے ایسے کئی دیشوں کو پیسہ بھی دیتا ہے جہاں کلائمیٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ناروے کے اس ویلفیئر فنڈ کو اس کے لوگوں کے درمیان برابر بھی تقسیم کیا جائے تو اس کے ہر شہری کو $2 لاکھ سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ آج ناروے دنیا میں خوش رہنے والے دیشوں میں ٹاپ پر موجود ہے۔ یہاں نہ پیسے کی کمی ہے نہ کسی اور چیز کی۔ جہاں باقی دیش اپنی فوج سے دنیا میں اپنا انفلوئنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ناروے بغیر کسی بڑی فوج سے اپنے نئے طریقے سے پوری دنیا پر اپنا اثر جما رہا ہے۔ ناروے آج کی تاریخ میں اتنا امیر بن چکا ہے، اگر یہ اپنا تیل نکالنا بند بھی کر دے تب بھی امیر ہی رہے گا۔ ناروے نے آج بے شک اپنی اکانومی کو تیل کی بجائے دوسرے سیکٹرز پر موڑ دیا، مگر اس بات کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ناروے کی ترقی کے پیچھے تیل ہی ہے۔